علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو آک کے پودے کے متعلق بتاؤں گا۔ اس پودے کو آک، مدار اور عشر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ عام سا پودا ہے اور تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ مئی اور جون کے مہینوں میں جب لو کی تیزی سے سب پودے مرجھا جاتے ہیں، اس وقت بھی آک کا پودا ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے پتوں یا شاخوں کو توڑنے سے سفید گاڑھا دودھ نکلتا ہے۔ اس دودھ کو آک کا دودھ یا شیر مدار کہتے ہیں۔ یہ پودا 2 یا 1.5 گز تک اونچا ہوتا ہے۔ اس پودے کی شاخیں زیادہ تر اس کی جڑ سے ہی نکلتی ہیں اور دودھ کی مقدار دوسرے حصوں کی نسبت جڑ میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے پتے برگد کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اس کے پتوں کی طرح سبز نہیں ہوتے، بلکہ سبزی سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ پھول کے وسط میں لونگ کے سر کی طرح کی ایک ساخت ہوتی ہے، جس کو کرنفل مدار یا آک کی لونگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پودے پر ایک خاص قسم کی رطوبت جمع ہوتی ہے، جس کو ثمر عشر یا آک کا گوند کہتے ہیں، اور یہ گوند ہر قسم کے پودے پر نہیں لگتی، بلکہ ایک خاص قسم کے پودوں پر لگتی ہے۔ اسی کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، اس پر لگتی ہے۔ ناظرین، اس پودے کا دودھ، گوند، پتے، پھول اور جڑ وغیرہ سب دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس پودے کو جلا کر اس سے نمک بھی نکالا جاتا ہے، جس کو کھار یا نمک مدار کہتے ہیں۔ آک کا دودھ داد کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ جو داد بہت پرانا ہو گیا ہو اور کسی دوا سے ختم نہ ہو رہا ہو، تو آک کا دودھ استعمال کرنے سے اللہ کے فضل سے دور ہو جاتا ہے۔ داد پر دودھ استعمال کرنے سے پہلے داد کو اچھی طرح کپڑے سے کھجا لیں اور پھر اس پر یہ دودھ لگائیں۔ اس کے لگانے سے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن ایک ہی بار کے لگانے سے داد اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کمی باقی رہ بھی جائے تو چند روز اور استعمال کر لیں، انشاءاللہ داد جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ آک کے دودھ سے نسوار بھی بنائی جاتی ہے، جس سے بند زکام کھل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے درد سر وغیرہ کی شکایت ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جنگلی اوپلوں کی راکھ لے لیں اور اس کو آک کے دودھ میں 3 مرتبہ بھگوئیں اور خشک کریں۔ اس کے بعد باریک پیس کر چھان لیں اور شیشی میں رکھ لیں۔ جب ضرورت ہو تھوڑی سی نسوار سونگھ لیں، اس سے چھینکیں آئیں گی، رطوبت بہنے لگے گی اور بند زکام کی وجہ سے جو درد سر ہوگا وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی نسوار کو سونگھنے سے درد شقیقہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ گنٹھیا کی وجہ سے عام طور پر جوڑوں میں درد اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے آک کا ایک پتا لے لیں اور اس پر تلوں کا تیل مال دیں، پھر اس کو ہلکا سا گرم کر کے جوڑوں پر باندھ دیں۔ چند دن استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد اور سوجن دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ہیضہ کے مرض میں آک کی جڑ بہت مفید ہوتی ہے۔ آک کی جڑ کا چھلکا اور کالی مرچ
برابر وزن میں لے کر باریک پیس لیں اور ادرک کے رس میں 2 گھنٹے کھرل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ہیضہ کے مریض کو ایک گولی 2 گھنٹے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ دیں۔ آگ کا نمک کھانسی، دمہ اور گنٹھیاں میں بہت مفید ہوتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ اس کے لیے 1 رتی نمک مدار شہد میں مکس کر کے چاٹ لیں یا پان میں رکھ کر کھا لیں۔ اس کے لیے یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ یعنی کھانسی، دمہ اور گھنٹیا کے لیے آگ کا نمک شہد میں 1 رتی کی مقدار میں شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی، دمہ اور گھنٹیا کو بہت ہی مفید ہے۔ آگ کا پھول معدے کو طاقت دیتا ہے، بھوک لگاتا ہے اور بلغم کو دور کرتا ہے، اس لیے اس کو مختلف صفوف میں ڈالا جاتا ہے۔ معدی امراض کے لیے آگ کے پھول جو کھلے ہوئے نہ ہوں، سونٹھ، اجوائن اور کالا نمک، چاروں چیزیں برابر وزن میں لے کر پیس لیں اور پانی کی مدد سے گولیاں بنا لیں۔ 1 سے 2 گولیاں تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے معدے کی کمزوری دور ہوگی اور بھوک بھی خوب لگے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ